السلام علیکم ڈے ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ لہو سے لال بائے انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 58 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ صفا آ کر بیڈ پر ڈھہ گئی۔ وہ مزید کسی کی کوئی بات نہ سن سکتی تھی اور نہ سہ سکتی تھی۔ مجھے ہی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ اس نے تکیے سے منہ نکال کر اپنی انگلی میں موجود وہ زمرد پتھر دیکھا، مگر شکر ہے جلد ہی غلط فہمی دور ہو گئی۔ اس نے آنکھیں رگڑیں اور اٹھ بیٹھی۔ صفا ابراہیم، اس نے خود کو مخاطب کیا، تم اب ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہو؟ تم نے بڑی بڑی باتیں کی تھی، تمہیں بے لوث محبت ہے، تم ابراہیم کا تا حیات انتظار کرو گی اور نہ جانے کیا کیا کہتی تھی، اور آج اتنی سی بات پر بکھر گئی تم۔ اس نے خود سے کہا تو خود ہی اپنی سی بات پر مسکرا دی۔ ہاں، مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بکھرنا نہیں چاہیے۔ اس نے خود کے سامنے ایک بالغ جرم کیا۔ گڈ، بڑی بڑی باتیں ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر ان پر قائم رہنا اور ان کے اصل معنی کو یاد رکھنا بہت مشکل ہے، اور آج اپنی استاد خود تھی۔ ہاں، صفا نے سر ہلاتے ہوئے اپنا چہرہ صاف کیا اور لیٹنے کی نیت سے اپنا دوپٹہ اتار کر سرہانے رکھا اور لحاف کھولا، مگر اگلے ہی لمحے اس کا پورا وجود شل ہو چکا تھا۔ کیسی ہو اب؟ حسن نے کمرے میں آتے ہی پوچھا تو اینا، جو کہ سوئی جاگی کیفیت میں اٹھ کر بیٹھی تھی، وہ آ کر سامنے صوفے پر بیٹھا۔ بہتر ہوں۔ خیریت ہے؟ اتنا بخار؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس نے آئیبرو سکیڑ کر پوچھا تو اینا نے ایک گہری نگاہ حسن پر ڈالی۔ حسن نے نگاہ پھیر لی اور خیریت ہے؟ اتنی فکر؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اینا نے اسی کے سوال کو لپیٹ کر اس کی جانب اچھالا تو حسن اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ حسن نے ایک ترچھی نگاہ پر ڈالی تو اینا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس نے اشتیاق سے اس کا اعتماد دیکھا۔ I like this confidence۔ وہ متاثر کن انداز میں بولا۔ ان صندوقوں میں کیا تھا؟ اینا کچھ سنبھل کر بیٹھی تو حسن نے آنکھیں سکیڑ کر مزید تیکھی کر لی۔ بتاؤ نا، اب تو ویسے ہی تم مجھے اپنی کرائم پارٹنر بنا چکے ہو۔ وہ پرجوش سی تھی۔ کرائم پارٹنر؟ حسن نے آئیبرو چکائے۔ ہاں، پہلے اپنے لیب کی سیکیورٹی میں مجھے شامل کیا، پھر مشن پر بھیجا اور اب یہاں اپنے کمپاؤنڈ میں لے آئے۔ اب تو میں تمہاری آفیشل کرائم پارٹنر بن چکی ہوں۔ اچھا سوچتی ہو۔ ڈرامے لکھا کرو، 4 پیسے کما لو گی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کا تمسخر اڑاتا اس کی بات کو ہوا میں کر گیا تھا۔ اینا کا حلق کڑوا ہوا۔ ان صندوقوں میں بس ایک دوا تھی۔ وہ کچھ دیر ٹانگ پر ٹانگ جمائے کہنے لگا تو اینا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا۔ اینٹی وائرس؟ بلکہ نہیں، تم جان بچانے والی دوائیں کیوں منگواؤ گے؟ اگلے ہی پل اس نے اپنی سوچ کر سر جھٹکا۔ صحیح، یہ جان بچانے والی نہیں بلکہ جان لینے والی دوا ہے۔ اینا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اب تم لوگوں کو زہر دے کر مارو گے؟ کس قدر بزدلانہ سوچ ہے۔ نہیں، یہ ایک ایسی دوا ہے جو تھکنے نہیں دیتی۔ میرے کھلاڑی اس دوا کو استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ کئی دنوں تک مسلسل جاگ سکتے ہیں اور اپنی ٹریننگ کر سکتے ہیں، پھر وہ بن جاتے ہیں موت کے سوداگر، اور ان کے سامنے آنے والا ہر کھلاڑی زیر ہو جاتا ہے۔ وہ پرسکون سے انداز میں بولا تو اینا کا منہ کھل گیا۔ بزنس؟ اٹس بزنس۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ تم واقعی شیطان ہو۔ اینا نے سر جھٹکا۔ شکریہ کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب آرام کرو اور یہاں سے پاؤں باہر مت نکالنا، کہتے اس نے قدم بڑھا دیے، ورنہ۔ اینا کی آواز پر وہ دروازے میں پہنچ کر رکا مگر مڑا نہیں۔ ورنہ لفظ ایک دھمکی ہے اور حسن دھمکیاں نہیں دیتا۔ وہ دروازہ کھول چکا تھا، اینا کو ہمیشہ کی طرح پتھر کا مجسمہ بنے چھوڑ کر۔ مرد کو گھر جلدی آنا چاہیے ابراہیم۔ بدبخت ہوتے ہیں وہ مرد جن کی عورتیں گھروں میں ان کی منتظر ہوں اور وہ باہر وقت برباد کر رہے ہوں۔ کچھ دیر بعد منال نے ایک بار پھر سے اس کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ ماما، آج تو جلدی آ گیا ہوں، اور آج ہی آپ نے اگلی پچھلی کسریں نکالنا شروع کر دی ہیں۔ اسے اچھا تو میں دیر سے ہی آ جایا کروں۔ وہ اب واقعی چڑھ گیا تھا ابراہیم۔ منال بیگم نے کچھ کہنا چاہا مگر اوپر سے آتی ایک چیخ نے ان کی الفاظ چھین لیے۔ منال نے چونک کر سیڑھیوں کی جانب دیکھا، اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر سامنے دیکھتی وہ سیڑھیاں پھلانگ گیا۔ یا اللہ خیر۔ منال سینے پر ہاتھ رکھے پیچھے پیچھے چل دی۔ کیا ہوا؟ ابراہیم نے جھٹکے سے دروازہ کھولا تو ایک نسوانی وجود سے اس سے ٹکرایا۔
اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا وہ اس سے پلٹ کر بری طرح چلائی تھی، صفا کیا ہوا ہے؟ وہ دیوانوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ پیچھے ہی منال کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ دروازے کے پاس ہی کھڑے تھے۔ صفا بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وہ رو کم اور چلا زیادہ رہی تھی۔ لگتا ہے کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے۔ ابراہیم نے تکان سے منال کو دیکھا۔ انہوں نے ایک جتاتی نگاہ ابراہیم پر ڈالی اور اوکے، کل سے جلدی آ جایا کروں گا۔ ابراہیم نے ہار مانی اور صفا کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر سامنے کیا۔ کیا ہوا ہے؟ صفا نفی میں سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ اس نے زور سے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ یا اللہ ابراہیم، یہ سب کیا ہے؟ منال کی آواز پر وہ چونکا۔ وہ بیڈ کے پاس اپنے منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ ابراہیم نے چٹک کر دیکھا۔ منال سائڈ پر ہٹی تو ابراہیم کی آنکھیں پھیل گئی۔ لحاف پر مختلف قسم کے کیڑے رینگ رہے تھے، جن میں لال بیگ، کیچوے اور نائٹ کرالرز کی بڑی تعداد تھی۔ منال بھی کراہت کھا کر پیچھے ہٹی۔ What the hell؟ ابراہیم نے صفا کو ہٹا کر آگے بڑھنے لگا، مگر صفا نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ رکھا تھا۔ وہ وہیں رکا اور اس کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ تو ایک کاکروچ سے خوفزدہ ہو جاتی تھی اور یہاں تو ہر قسم کا کیڑا موجود تھا۔ کیا ہوا بابا؟ ان لوگوں نے مڑ کر دیکھا تو یاقوت اور مرجان اپنی نائٹ سوٹ میں کھڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ ابراہیم کچھ کہتا، مرجان کی ایک چیخ بلند ہوئی تھی اور وہ بھی اب ابراہیم کی ٹانگوں سے چپکا ہوا تھا۔ یاقوت بھی خوفزدہ سا کھڑا تھا۔ بابا یہ سب؟ یاقوت نے پریشانی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ باہر چلو سب، ابراہیم نے صفا سے کہا، مگر وہ تو اپنی ایڑیاں بھی اٹھائے ہوئے تھی کہ کہیں اس کے پیر سے نہ کوئی چیز چپک جائے۔ چلو بچوں، منال نے یاقوت اور مرجان کو کھینچا اور ان کے لیے باہر آئے۔ ابراہیم بھی صفا کو ساتھ لگائے ہی باہر نکلا۔ یہاں بیٹھو۔ اس نے صفا کو بمشکل لاؤنج میں لا کر بٹھایا۔ یہ لو پانی پیو۔ منال نے پانی کا گلاس اس کو تھمایا۔ صفا بری طرح لرز رہی تھی۔ ابراہیم نے وہ گلاس پکڑ کر اس کے لبوں سے لگایا۔ یہ لو پانی پیو۔ صفا نے بمشکل ایک دو گھونٹ پیے۔ بٹ بابا یہ سب آیا کیسے روم میں؟ یاقوت نے پرسوچ انداز میں بولا، جبکہ مرجان منال کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ میں دیکھتا ہوں، تم لوگ بیٹھو یہاں۔ ابراہیم یاقوت کو اشارہ کیا تو وہ صفا کے پاس آ کر بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ابراہیم سیڑھیاں چڑھ گیا۔ ریلیکس آنٹی، وہ بس کیڑے تھے، کچھ نہیں ہوتا ان سے۔ یاقوت نے صفا کے ہاتھ مسلتے ہوئے کہا تو اس نے سسکتے ہوئے بے چارگی سے یاقوت کی جانب دیکھا۔ ابراہیم کمرے میں پہنچا۔ اس نے ایک کیڑے مارنے والی سپرے اٹھائی اور ان تمام کیڑوں پر سپرے کیے، جس سے کچھ کیڑے مر گئے اور کچھ بے ہوش ہو گئے۔ ابراہیم نے اب ایک گاربیج کلیکٹر اٹھایا اور ان کیڑوں کو ٹریش باکس میں ڈالا۔ اس نے وہ لحاف اٹھا کر لانڈری میں پھینکا اور بیڈ کور بھی چینج کیا۔ اس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ کوئی کیڑا وہاں رہ تو نہیں گیا۔ سارا کام مکمل کرنے کے بعد اس نے ٹریش باکس اٹھایا، مگر پھر وہ ٹھٹکا۔ وہ باکس وہیں رکھ کر واش روم میں گیا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ یہ کیڑے کسی ڈرینیج ہول سے آئے ہیں، مگر اس طرح ایک ہی جگہ جمع ہونا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ واش روم صاف تھا، وہاں نہ تو کوئی کیڑا تھا اور نہ ہی کیڑوں کی موجودگی کے کوئی آثار۔ وہ الجھا سا کھڑا تھا، مگر پھر بھی اس نے ایسڈ اٹھا کر ڈرینیج ہول میں ڈال دیا اور باہر آ کر وہ ٹریش باکس اٹھایا اور باکس اٹھائے سیڑھیاں اترا تو صفا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ ابراہیم نے ترچھی نگاہ پر ڈالی۔ وہ ابھی تک سہمی ہوئی تھی۔ وہ مسکراہٹ ضبط کی ان کی جانب آیا تو صفا پہلے ہی دور کھسکنا شروع ہو گئی۔ وہ باہر جانے کے بجائے ان کے پاس چلا آیا تو صفا کا حلق خشک ہوا۔ ابراہیم نے لا کر وہ ٹریش باکس صفا کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے ایک چیخ ماری۔ ابراہیم کیوں تنگ کر رہے ہو؟ منال نے اس کو ڈپٹا، جبکہ صفا صوفے پر پاؤں رکھے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپائے چیخیں مار رہی تھی۔ دیکھو، کچھ تو بالکل تمہارے جیسے ہیں۔ وہ ہنسی چھپائے مسلسل اس کو چھیڑ رہا تھا۔ یاقوت نے بھی کراہت دکھائی اور صفا کے پیچھے ہی چپک گیا۔ مرجان دیکھو تو، تم پر گیا ہے بالکل۔ اب ابراہیم کا رخ مرجان کی جانب تھا۔ بابا پلیز۔ مرجان تو صوفے پر ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ ابراہیم نے کہکا لگایا، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ میرا خاندان اتنا ڈرپوک ثابت ہوگا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ تو صفا نے گھٹنوں سے چہرہ نکال کر کن اکھیوں سے دیکھا۔ ابراہیم نے اس کی یہ حرکت نوٹ کی تو دوبارہ اس کی جانب بڑھا۔ ابراہیم مت کرو۔
منال اس کی اگلی حرکت بھانپ کر چلائیں تو وہ وہیں سے پلٹ گیا۔ صفا نے اپنی اٹکی سانس بحال کی۔ کچھ دیر بعد وہ ہاتھ دھو کر واپس آیا اور اس کو وہ لوگ قدرے نارمل ہو چکے تھے۔ ابراہیم آ کر صفا کے ساتھ ٹک گیا۔ صفا نے خفا سے نگاہ اس پر ڈالی اور اپنی ناک پونچھی۔ بری بات ہے ابراہیم، وہ پہلے ہی اتنا ڈری ہوئی ہے اور تم مزید اس کو تنگ کر رہے ہو، منال نے مرجان کو گود میں لٹائے ہی کہا تو ابراہیم نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ صفا نے ٹھٹک کر دیکھا۔ اس نے مٹھی باہر نکالی اور صفا کی جانب بڑھائی۔ صفا نے الجھ کر دیکھا۔ ہاتھ سامنے کرو، ابراہیم نے کہا تو صفا نے دونوں مٹھیاں زور سے بند کر لی۔ ابراہیم کی آنکھیں پھیل گئی، یعنی اب اتنا سا بھی یقین نہیں رہا۔ صفا نے فوراً نفی میں سر ہلایا تو ابراہیم نے گردن ایک جانب گرائی، پھر اپنی مٹھی کھول دی۔ اس میں ایک چاکلیٹ کینڈی تھی۔ صفا نے حیران ہو کر دیکھا۔ ابراہیم نے وہ ہتھیلی آگے بڑھائی تو صفا نے جھجکتے ہوئے وہ کینڈی پکڑ لی۔ بابا، ڈرے ہوئے تو ہم بھی ہیں، تو کینڈی کیا بس آنٹی کو ملے گی؟ یاقوت نے باپ کی ناانصافی پر احتجاج کیا تھا۔ تم لوگ تو اس کے سیویئر بنتے ہو، پھر جب بات پریکٹیکل پر آتی ہے تو تم لوگ اس سے پہلے دبک جاتے ہو۔ بابا، ابھی ہم بچے ہیں۔ مرجان کی گھٹی گھٹی سی آواز آئی تو منال نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ واہ، باقی حرکتوں سے تو نہیں لگتے۔ ابراہیم نے کڑ کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور 2 مزید کینڈیز نکال کر ان دونوں کو دی۔ منال نے ابراہیم کی جانب دیکھا۔ کم آن، اپنے دانت خراب ہو جائیں گے۔ وہ اس کو گھور کر رہ گئی۔ چلو اب سب جا کر سو جاؤ، صبح اسکول بھی جانا ہے۔ ابراہیم نے مرجان اور یاقوت سے کہا تو ان دونوں نے نفی میں سر ہلایا۔ یعنی ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ وہ دونوں آج پھر سے یکزبان ہوئے۔ تو میں لوری تو نہیں سنا سکتا نا؟ میرے کمرے میں چلو تم لوگ۔ منال ان دونوں کو لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دادو، اگر آپ کے روم میں بھی کیڑے آ گئے تو؟ یاقوت نے منال کا ہاتھ تھامے ہی پوچھا۔ فکر نہ کرو، میں تمہاری آنٹی کی طرح ڈرتی نہیں ہوں، خود بھگا دوں گی۔ وہ ان کو باتوں میں لگائے وہاں سے لے گئی۔ صفا صوفے پر پاؤں ٹکائے اب کینڈی کھول رہی تھی۔ اور آپ چلیں اب کمرے میں۔ ابراہیم نے ایک جتاتی نگاہ پر ڈالی تو صفا نے ویسے ہی سر نفی میں ہلایا اور کینڈی کھول کر منہ میں رکھی۔ کیا مطلب ہے؟ میں روم میں نہیں جانے والی، وہ وہیں سمٹی۔ کم آن، میں سارا روم صاف کر کے آیا ہوں، اب وہاں کچھ نہیں ہے۔ مجھے آپ پر اب ٹرسٹ نہیں رہا۔ کیا واقعی؟ ابراہیم نے آئی برو چکائے۔ ہاں، صفا نے گردن اکڑائی۔ ایک اور کیڑا وہاں رہ گیا، وہاں کیا کر رہا ہے؟ ابراہیم نے اس کے پاس اشارہ کیا۔ کیا؟ وہ چیخی اور ابراہیم کے بازو کو تھام گئی۔ وہ ہنس دیا۔ اگر ٹرسٹ نہیں تھا تو یہاں سے بھاگنا چاہیے تھا نا؟ جن پر بھروسہ نہ ہو ان کے پاس پناہ تلاش نہیں کی جاتی۔ اس کو خود میں سمیٹتا ہوا بولا تو صفا نے ناراضگی سے اس کے سینے پر مکہ برسایا۔ اوکے فائن، سو جاؤ یہیں۔ وہ اس کو اپنی آغوش میں سمیٹ کر وہیں نیم دراز ہو گیا۔ منال مرجان کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوئی۔ یاقوت ان کے پیچھے پیچھے چلا رہا تھا۔ دفتن اس نے یاقوت کے جوتے دیکھے جن پر گیلی مٹی لگی ہوئی تھی، جو کہ اب کچھ کچھ سوکھ کر اس کے ہر قدم کے ساتھ فرش پر بکھر رہی تھی۔ یاقوت نے آنکھیں سکیڑی۔ آ جاؤ یہاں میرے پاس، منال نے لحاف درست کرتے ہوئے کہا۔ مرجان، یاقوت نے مرجان کو پکارا جو کہ اب جوتے اتار کر بیڈ پر چڑھ رہا تھا۔ ہاں، اس نے مصروف سے انداز میں لحاف ٹھیک کرتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے جوتوں پر اتنی مٹی کہاں سے آئی؟ یاقوت تفتیشی نگاہ لیے کھڑا تھا۔ مرجان نے ٹھٹک کر اپنے جوتے دیکھے۔ ہم تو روم میں تھے نا؟ کیا میرے سونے کے بعد تم باہر گئے تھے؟ مرجان نے پلکیں جھپکی۔ اس نے ایک نظر اپنے جوتوں کو دیکھا اور ایک نظر یاقوت کو۔ منال وارڈروب سے ایک اضافی لحاف نکال رہی تھی۔ ہاں، میں کمرے سے باہر گیا تھا، مرجان نے یاقوت کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا۔ یاقوت نے مشکوک نظروں سے مرجان کو دیکھا۔ کیا کرنے؟ فریج سے آئس کریم کھانے؟ بس آئس کریم کھانے کے علاوہ کیا کر سکتا ہوں میں؟ اور جوتوں پر مٹی؟ یاقوت مسلسل مرجان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کیا میں نے پوچھا کہ تم آیت کی کلاس روم میں کیا کرنے گئے تھے؟ مرجان نے سیاہ آنکھیں مٹکائیں تو یاقوت ہڑبڑایا۔ میں تو بس ایسے ہی۔ اور کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں۔ یاقوت نے سر جھٹکا اور آ کر دوسری جانب لیٹ گیا۔ منال بھی مسکرا کر ان کے پاس آئیں اور ان کے درمیان دراز ہو گئی۔ مسلم کوارٹر میں اس گلی کے اختتام پر ایک چادر بچھائے ہی سنان اس وقت سو رہا تھا۔ اس نے ایک اور چادر اپنے اوپر اوڑھ رکھی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اندھیرے میں اپنی چھڑی ٹٹولی۔ وہ مل گئی تو اس نے کچھ فاصلے پر لگے
ٹاٹ کے بستر پر وہ چھڑی ماری۔ وہ کچھ کنفرم کرنا چاہ رہا تھا۔ رحم دل چڑیا، کیا تم سو رہی ہو؟ اس نے چھڑی سے ٹٹولا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ چاند رکی روشنی میں سب کچھ واضح تھا، مگر ان بے نور آنکھوں کے لیے کیا چاند کیا سورج۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی چھڑی کی مدد سے ادھر ادھر ٹٹولنے لگا۔ رحم دل چڑیا، وہ ساتھ ساتھ اس کو پکار بھی رہا تھا۔ گلی کی دوسری جانب جہاں سے گھر شروع ہوتے تھے، وہ لڑکی ہاتھ میں وہ بقیہ فلافل کا ٹکڑا لیے کھڑی تھی۔ ایک کتا اس کے پاس کھڑا تھا، اپنی پونچھ ہلاتا ہوا۔ دیکھو، آج دے رہی ہوں مگر کل سے تم خود کما کر کھانا۔ اس نے انگلی کھڑی کر کے وارن کیا۔ کتے اس کے ہاتھ میں موجود فلافل کو دیکھ کر مسلسل پونچھ ہلا رہا تھا۔ مجھے بھی سنان نے بس ایک وقت کا کھانا دیا تھا، وہ خود بھوکا رہ گیا تھا میری وجہ سے، مگر میں نے اگلے دن ہی قرض اتار دیا، اس لیے تم بھی اب میرے مقروض ٹھہرے۔ اس نے غرور سے کہتے ہوئے وہ فلافل پھینکا تو کتے نے وہ ہوا میں ہی اچک لیا۔ وہ شوق سے کھانے لگا۔ رحم دل چڑیا، اس کو اپنی عقب سے آواز آئی تو وہ پلٹی۔ اوہ دیکھو، سنان بھی آ گیا۔ وہ مسکرا کر پلٹی اور جا کر اس نوجوان کا ہاتھ تھاما۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ میں پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے سلوا کے بالوں کو ہاتھ لگا کر دیکھا۔ میں یہیں تھی، آؤ چلیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اس کو لے گئی۔ رات چھا رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اینا نے کروٹ لی اور اس کی آنکھ کھلی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی۔ اب بخار ختم ہو چکا تھا۔ وہ یوں ہی بیٹھی رہی اور پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے پیروں میں جوتا اڑسا اور اپنا اسکارف سنبھالتی وہاں سے نکلی۔ راہداری اس کی توقع کے برعکس خالی تھی۔ وہاں کوئی گارڈ پہرے پر نہ تھا، یا پھر شاپر شاہ کا کمپاؤنڈ تھا جہاں اس کی مرضی کے بنا کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، اس لیے سیکیورٹی باہر ہی تعینات تھی۔ وہ اس لمبی سی راہداری کو عبور کرتے آگے بڑھی تو اس کو ایک تنگ سی گلی دکھائی دی جو کہ اسی راہداری کے اختتام پر موجود تھی، اور وہ پھر دائیں جانب مڑ جاتی تھی۔ اینا نے وہاں کھڑے کھڑے ادھر ادھر دیکھا، پھر اس تنگ گلی میں داخل ہو گئی۔ وہ ایک تاریک گلی تھی۔ اینا بس خود پر اعتماد کیے آگے بڑھتی چلی گئی۔ کچھ دیر چلتے رہنے کے بعد اس گلی میں روشنی سی پھوٹنے لگی۔ اینا نے ٹھٹک کر دیکھا، گلی کے اختتام پر ایک اور راہداری شروع ہو جاتی تھی جس کی دیوار میں مشالیں لگی ہوئی تھی اور وہ روشن تھی۔ اینا وہاں کھڑی ہو گئی، پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی گارڈ نہ تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ اگر یہ کوئی سازش ہوئی تو؟ اینا کا حلق خشک ہوا۔ نہیں، مجھے رسک تو لینا ہوگا۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ چلتے چلتے وہ اس راہداری کے اختتام تک آ گئی، مگر وہاں سے آگے کچھ نہ تھا۔ وہ ایک بند گلی تھی بس۔ یہ کیا بکواس ہے، جگہ اتنی پراسرار بنائی ہوئی ہے اور ہے کچھ بھی نہیں یہاں۔ اینا نے تعصب سے اس بند گلی کو دیکھا۔ اس کا سارا سفر ضائع کیا گیا۔ وہ پلٹی مگر پھر وہ ٹھٹ گئی۔ اس نے دوبارہ اس بند گلی کو دیکھا تو اس دیوار کی اینٹیں کچھ الگ تھیں۔ وہاں کوئی اسٹرکچر سا بنا ہوا تھا اور اینا ایسے اسٹرکچر سے واقف تھے۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھائے اور لرزتا ہوا ہاتھ ایک اینٹ پر رکھا۔ اس نے وہ اینٹ نرمی سے اندر کی جانب دھکیلی تو وہ دیوار کسی دروازے کی طرح کھل گئی۔ اینا نے تھوک نکلا، اللہ مدد کرنا پلیز۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دعا کی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ وہ اس پار آئی تو وہ دیوار خود بخود بند ہو گئی۔ اینا نے ہڑبڑا کر بند دیوار کو دیکھا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے نہا گیا تھا، مگر پھر ماتھا صاف کرتی ہوئی آگے بڑھی۔ وہ 4 قدم ہی چلی تھی اس کی نظر سامنے گئی۔ وہ ایک قید خانہ تھا، بالکل کسی جیل کی طرح، جہاں مختلف سیلز میں انسان قید تھے۔ وہ جیتے جاگتے انسان اس وقت جانوروں سے بدتر حالات میں تھے۔ سب لوگ آڑی ترچھی حالت میں گرے پڑے تھے۔ ان کے بال اور ناخن بڑے ہوئے تھے جو اس کم سے کم روشنی بھی واضح تھے۔ اینا نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور آگے بڑھتی چلی گئی۔ ان سب قیدیوں کے جسموں پر مار پیٹ کے نشان واضح تھے جو ان کو قید کرنے والے درندگی اور سفاکیت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ ایک سیل میں 4 لوگ موجود تھے۔ اینا چلتی ہوئی تیسرے سیل کے پاس پہنچی تو وہاں 3 لوگ تھے۔ اینا نے دیکھا ایک قیدی جاگ رہا ہے اور وہ ایک مٹی کے ڈھیر کے پاس بیٹھا اس مٹی پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اینا ذرا قریب گئی۔ اس کی اینا کی جانب پشت تھی۔ ارے میرے بھائی، اللہ سے سفارش کر، مجھے بھی اپنے پاس بلوا لے۔ اس کے الفاظ سن کر اینا شل رہ گئی، یعنی وہ کسی کی قبر تھی۔ اینا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ دبائی
اور آگے بڑھ گئی۔ وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ کسی سیل میں 3 لوگ تھے، کسی میں 2، اور جتنے لوگ کم تھے اتنی ہی مٹی کی ڈھیریاں وہاں موجود تھیں۔ وہ ایک قید خانہ نہیں، قبرستان تھا، جہاں آدھی زندگی اس مٹی کے اوپر اور باقی اس مٹی کے نیچے بسر کی جاتی تھی۔ مجھے تم سے نفرت ہے حسن، اینا بڑبڑائی۔ اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی، اس کا دل بند ہونے کو تھا۔ تم اتنے برے کیوں ہو حسن؟ اس کے حلق میں درد اٹھا۔ قادر؟ اینا کے دماغ میں جھماکے ہوئے۔ یا اللہ، قادر کہاں ہے؟ وہ تڑپ کر سارے سیلز میں جھانکنے لگی۔ رات کے پچھلے پہر ابراہیم کی جیب میں موجود فون پر رنگ ہوئی تو اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے موبائل نکالنا چاہا مگر اس کی آغوش میں وہ نازک وجود نیند کی وادیوں میں تھا۔ ابراہیم نے ٹھٹک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ ایسے ہی سو رہی تھی جیسے دنیا میں سب سے آرام دہ اور نرم بستر پر سو رہی ہو۔ اس کے چہرے پر اتنا سکون تھا کہ سکون کو خریدنے کو بادشاہ ترسے۔ خدا تمہارا سکون سلامت رکھے۔ اس نے زیر لب دعا کی اور جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ پھر اس نے جیسے تیسے کر کے اپنا فون نکالا۔ ہمیں شاہ کے خلاف کچھ ملا ہے۔ وہ ایک ای میل تھا جسے پڑھ کر ابراہیم کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ مگر آپ اس سے پہلے اینا کو وہاں سے نکال لیں، وہ بری طرح پھنس گئی ہے۔ ابراہیم نے ایک نظر صفا کو دیکھا اور پھر ای میل ٹائپ کیا۔ ٹھیک ہے، فکر نہ کرو، اس کو نکال لوں گا وہاں سے، تم تیاری کرو۔ اس نے میسج بھیج کر موبائل وہیں صوفے پر پٹک دیا۔ صفا، اس نے نرمی سے اس کو پکارا مگر وہ سوتی رہی۔ یار روم میں جا کر سو جاؤ، میری کمر اکڑ گئی ہے یار، اس نے بے چارگی سے کہا مگر صفا پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ابراہیم نے تکان سے آسمان کی جانب دیکھا۔ یا اللہ، میرا بیوی گود لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ اس وقت رو دینے کو تھا۔ وہ منظر بہت حسین تھا، ایک دلکش منظر جو خود میں ہی انکہی محبت اور نہ جانے کتنے جذبوں کو سموئے ہوئے تھا۔ اس نظارے پر انسان دنیا تیاگ دے، مگر کوئی تھا جو کہ آنکھوں میں خون لیے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ سفیان گورسی گھر میں داخل ہوئے تو لاؤنج کا منظر دیکھ کر گہرا مسکرائے۔ انہوں نے گردن کے خم سے ہی ابراہیم کو سراہا اور سیڑھیاں چڑھ گئے۔ ابراہیم تل ملا کر رہ گیا، وہ شرم سے پانی پانی ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سفیان گورسی کی نظر زہرا پر گئی جو کہ ریلنگ کے پاس کھڑی ان کی وجہ سے چونکی تھی۔ میں کیا؟ وہ مشکوک سے انداز میں اس کے پاس پہنچے۔ وہ پانی چاہیے تھا۔ پانی ہر کسی کے کمرے میں ہوتا ہے۔ ہاں، وہ شاید دیکھا نہیں میں نے، وہ ہڑبڑائی اور پھر بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ سفیان گورسی نے سر جھٹکا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو وہاں بھی وہ ششدر رہ گئے۔ یہ آج خیریت ہے؟ سارے گھر والے اپنے کمروں سے بے دخل ہوئے پڑے ہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنا کوٹ اتارنے لگے۔ منال کی آنکھ کھل گئی۔ آ گئے آپ؟ السلام علیکم۔ اٹھ کر بیٹھی۔ وعلیکم السلام۔ سو جاؤ تم، میں بچوں کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ ویسے ہوا کیا ہے؟ ابراہیم اور صفا لاؤنج میں اور یہ دونوں یہاں؟ وہ اپنے کفلنگز کھولتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ صبح بتاؤں گی آپ کو، وہ جمائی لیتے ہوئے بولی۔ کھانا لگاؤں؟ نہیں، کھا لیا تھا، تم لوگ آرام کرو۔ وہ اپنے کپڑے نکالتے ہوئے واش روم میں چلے گئے۔ آج وسیع ہال میں اس وقت کسی کی چیخ و پکار گونج رہی تھی۔ آج شاہانہ کرسی پر وہ بیٹھا تھا، ہاتھ میں ایک ریموٹ پکڑے۔ وہ ریموٹ کا بٹن دباتا تو وہاں کسی مرد کی چیخ و پکار گونجتی اٹھتی، اور وہ اس سے اچھا خاصا محفوظ ہونے کے بعد پھر سے بٹن دبا دیتا۔ حسن سے چیخ و پکار کی، جس سے چیخ و پکار میں کمی آ جاتی۔ معاف کر دو، غلطی ہو گئی آفندی، وہ کریم کی آواز تھی۔ غلطیاں تو بچے کرتے ہیں اور تم 45 سال کے بڈھے ہو، اس لیے تم نے غلطی نہیں گناہ کیا ہے۔ کہتے اس نے دوبارہ بٹن دبایا تو ایک بلی گھومی اور سامنے ایک پنجرے کے چھت کے ساتھ لٹکتے ہوئے کریم کی کرسی دراز ذرا ڈھیلی ہوئی۔ وہ نیچے کھڑا شیر اس پر جھپٹا تھا۔ اس کا پنجہ کریم کے چہرے پر لگا جس سے اس کی ایک آنکھ نکل گئی۔ اس کی دل خراش چیخ گونجی تھی اور اس کی آئی بال زمین پر لڑھک گئی تھی۔ خون کی مہک سے وہ شیر مزید بہک گیا تھا۔ اب وہ قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ حسن نے ریموٹ کا بٹن دبایا تو وہ پلی گھومی اور رسی سے لٹکتا ہوا کریم ہوا میں بلند ہو گیا۔ اب اس کا گلا بیٹھ چکا تھا۔ آفندی معاف کر دو، وہ گڑ گڑا رہا تھا۔ شیر نے وہ آئی بال چبا لی۔ کریم آنکھ سے نکلتا خون زمین پر گر رہا تھا جس کو شیر نے چاٹ لیا، اور حسن اس سارے منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔
آخر میرا قصور تو بتا دو۔ کریم کی نڈھال سی آواز آئی، قصور؟ قصور قصور کیا قصور تھا؟ وہ ہونٹوں پر انگلی جمائے پرسوچ انداز میں بولا، او مائی بیڈ، میں نے قصور تو ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا۔ کہتے ہوئے اس نے پلکیں جھپکیں اور لٹکتے ہوئے کریم کو دیکھا۔ وہ بس مجھے غصہ آیا تھا، اب کیوں آیا یہ نہیں جان پایا، آیا تو آیا، اور جس کی وجہ سے آیا وہ تم تھے۔ اس نے خود بھی سوچتے ہوئے کسی سائیکوپیتھ کی طرح جواب دیا تو کریم کو اپنا آپ مزید موت کے قریب جاتا دکھائی دیا۔ تم میرا سارا کاروبار لے لو، میری نواردات بھی، بس مجھے جانے دو۔ کریم چلایا تو حسن کا ایک کہکا گونجا۔ وہ ہنسا اور ہنستا چلا گیا۔ کریم خاموش ہو گیا۔ اس کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ حسن نے اپنا فون اٹھایا اور کوئی نمبر ملایا۔ ہیلو الیکسا، وہ ایک روبوٹ سے بات کر رہا تھا، کیا تم بتا سکتی ہو کہ ممبئی میں موجود کریم انڈسٹریز کا نیا مالک کون ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ شیز حسنا بندی، روبوٹ کے مختصر جواب دیتے ہوئے کریم کی جان نکال دی تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ کریم اب ہمت ہار چکا تھا۔ ایسے کہتے ہوئے اس نے ریموٹ کا بٹن دبایا تو ایک بار پھر سے چیخو پکار گونجی، مگر اس بار ساتھ ساتھ حسن کے کہکے بھی شامل تھے۔ اینا دیوانوں کی طرح سیل کے آگے جا کر کھڑی ہوتی اور غور سے قیدیوں کے چہرے دیکھتی، مگر وہاں قادر نہیں تھا۔ وہ تھک ہار کر ایک سیل کی سلاخوں کی سے ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نمکین پانی جاری ہوا اور پھر وہ کسی سیلابی ریلے کی مانند بہتا چلا گیا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں قاہرہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کس نے دیا؟ اپنی حد میں رہو۔ There is an assassin at gate. Second security immediately. قادر کے الفاظ میں ساختہ اسی کے کانوں میں گونجے تھے۔ وہ لوگ بہت کم دفعہ ملے تھے، اس کے بعد آن لائن ہی رابطہ رہتا تھا۔ باقی اس نے سفیر کے منہ سے جتنا قادر کو سنا تھا، اس وقت اس کو صرف قادر کی فکر تھی۔ وہ شخص پہلے ہی اپنا سب کچھ کھو چکا تھا۔ اینا نے آنسوؤں میں ڈوبی پلکیں پونچھی تو سامنے کا منظر واضح ہوا۔ وہ ایک سیل تھا جس میں ایک آدمی اس وقت نماز ادا کر رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ وہاں نہیں تھا، یا شاید وہ کسی اور کونے میں تھا، اور اس سیل میں بس ایک آدمی تھا، باقی 3 مٹی کے ڈھیر تھے۔ اینا ٹھٹکی۔ اس شخص کا لباس پھٹا ہوا تھا، جس سے میں سے اس کے بدن پر موجود زخموں کے نشان واضح ہو رہے تھے۔ اس کے جسم پر تازہ مگر جمع ہوا خون تھا، شاید اس کو حال ہی میں پیٹا گیا تھا۔ اینا آنسو پونچھتی ہوئی اس سیل کے پاس آئی اور سلاخوں پر ہاتھ رکھا۔ وہ شخص اب رکوع میں تھا، اینا کی جانب اس کی پشت تھی۔ اس نے سلام کے لیے دائیں جانب گردن موڑی تو اینا نے اس کی سمت میں جھک کر اس کو دیکھنا چاہا، مگر اس کا رخ ایسے تھا کہ چہرہ واضح نہ ہو سکا۔ پھر اس نے بائیں جانب سلام پھیرا تو اینا نے پوری کوشش کی، مگر وہ پھر بھی چہرہ نہ دیکھ پائی۔ وہ نماز ادا کر کے فارغ ہوا تو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مگر اس کے لب ہلے نہیں تھے۔ وہ اپنے رب سے خاموش ملاقات کر رہا تھا۔ اس کی دعا بہت طویل تھی، جس میں نہ جانے کتنوں کی نجات اور کتنوں کا عذاب شامل تھا۔ اینا بے چینی سے اس کی دعا مکمل ہونے کا انتظار کرتے ہوئے اب ناخن چبانے لگی۔ آخر کار اس شخص نے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اینا آگے بڑھی۔ انت، تم کون ہو؟ انظر الہی، میری طرف دیکھو، اینا نے تڑپ کر کہا، مگر آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ جاؤ یہاں سے۔ اس شخص نے بنا پلٹے الٹا ہاتھ مارا۔ اینا کا دل بند ہوا۔ سوف تکون لطیفہ، تمہاری مہربانی ہوگی، اینا نے التجا کی۔ وہ اتنا رسک اٹھا کر آئی تھی، اب وہ اس شخص کا چہرہ دیکھے بنا واپس نہیں جا سکتی تھی۔ قلت اخرج من ہنا، میں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ وہ بلند آواز میں گرجتا پلٹا تو شل رہ گیا۔ اینا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، ایک قدم پیچھے ہٹی۔ وہ قادر تھا۔ اس کی ایک آنکھ زائل ہو چکی تھی، جبکہ اس کا نچلا ہونٹ آدھا کٹا ہوا تھا۔ ماتھے پر جلنے کے نشان تھے جیسے کسی نے داغا ہو، اور بدن کٹا پھٹا۔ قادر نے بمشکل اس کو پہچانا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے پاؤں آگے بڑھائے تو اینا نے دیکھا کہ اس کے پاؤں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ اتنی بے چین اور مضطرب تھی کہ اس کی بیڑیاں نہ دیکھ پائی۔ اس کی نظر بس قادر کے چہرے پر تھی۔
اور اب جب اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی تو اینا کو اپنا آپ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ جس حالت میں وہ شخص تھا، اتنا ظلم سہ کر کوئی اور ہوتا تو اب تک مر چکا ہوتا، مگر قادر نہیں مرا تھا۔ وہ قدم قدم آگے بڑھ رہا تھا، اینا نے قدم پیچھے لیے، وہ ایک ہاتھ منہ پر جمائے اپنی سسکیاں روکتی ہوئی اپنے قدم پیچھے لے رہی تھی، حتیٰ کہ وہ کسی کے سینے سے جا ٹکرائی۔ اینا ساکت ہوئی۔ لاہور میں سورج فجر کی صدا بلند ہوئی تو ابراہیم آنکھ ملتا ہوا جاگا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو وہ صوفے پر اکیلا تھا، مگر جلدی ہی اس کی نگاہیں ٹھہر گئیں۔ وہ سامنے ہی بیٹھی تھی، کارپیٹ پر اس کے قدموں میں ایک ہتھیلی پر چہرہ ٹکائے۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ابراہیم ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ وہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اٹھو۔ اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اس کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ صفا مدھم سی مسکان لیے اس کے چہرے کو دیکھے گئی۔ ابراہیم کو اس کی نگاہوں سے اب الجھن ہوئی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر آخر کار اس کی جانب پلٹا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ جھنجھلایا تو صفا مسکرا دی۔ دیکھ رہی ہوں کہ محبت نہ کرنے کے باوجود کوئی شخص اتنا اچھا ہو سکتا ہے، تو ایسے شخص کی محبت پا لینے والوں کا مقدر کس قدر پرنور ہو سکتا ہے۔ ابراہیم کو اس کی بات سمجھ نہ آئی۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ نماز پڑھ لیں؟ صفا نے نگاہیں چرائیں۔ ہاں، تم جا کر کمرے میں پڑھ لو، میں مسجد جاؤں گا۔ وہ اپنے کف فول کرنے لگا۔ کمرے میں؟ صفا دوبارہ منمنائی تو ابراہیم نے اس کو گھورا۔ نہیں پلیز صفا، کیا اب تم ساری زندگی لاؤنج میں گزار دو گے؟ نہیں، پر مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر میں نماز پڑھ رہی ہوئی اور کوئی کیڑا میرے پیروں پر چڑھ گیا تو کیا مر جاؤ گی؟ ابراہیم کتنے شفاق ہیں آپ۔ وہ تڑپ گئی تھی۔ حقیقت پسند ہوں، تم جانتی ہو کتنے ہی نمازی نماز پڑھتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، کتنے ہی مؤذن ہیں جن کی اذان بھی مکمل نہ ہو پائی، اور کتنی ہی مساجد ہیں ایسی ہیں جو دوران جمعہ ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ وہ اس خوابوں میں جینے والی لڑکی کو اس دنیا کی تلخ ترین حقیقت بنا رہا تھا۔ صفا کی پلکیں بھیگ گئی۔ اس کو لگا کہ اس کا دل نہیں دھڑک رہا۔ لوگ اتنے شفاق بھی ہوتے ہیں؟ اس نے ابراہیم کے چہرے پر نگاہیں ٹکائے ہی پوچھا تھا۔ اس سے بھی زیادہ، اتنے کہ مت پوچھو۔ ان کی نظر میں معصوم بچوں میں اور مولی گاجروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ وہ ان کا خون بہانے میں لمحہ نہیں لگاتے، حتیٰ کہ وہ معصوم لڑکیوں کو کچل دیتے ہیں اور حاملہ عورتوں پر گاڑیاں چڑھا دیتے ہیں۔ وہ بولے گیا بنا اس بات کی پرواہ کیے کہ اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ تمہارا گھر، تمہارا کمرہ بہت محفوظ ہے صفا۔ اس گھر کی، اس آشیانے کی قدر کرو۔ تم ایک کیڑے سے ڈر رہی ہو، ان بچوں کا کیا جو ساری ساری رات دھماکوں کے شور کی وجہ سے سو نہیں پاتے۔ وہ ایک رات سکون سے سو بھی نہیں چاہیں تو 10 دفعہ سہم کر اٹھ جاتے ہیں۔ صفا نے پلکیں جھپکیں اور تھوک نکلا۔ وہ اب سامنے والے شخص کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہارے پاس گھر ہے، ایک خاندان جو تم سے پیار کرتا ہے، کھانے کو خوراک، پینے کو صاف پانی ہے، تمہارا لباس عمدہ ہے، اور تمہارے پاس تمہارا شوہر ہے جو تمہارا محافظ ہے۔ اب سوچو، جن کے پاس ان سب چیزوں میں سے ایک بھی شے نہیں ہے، یا پھر وہ بھی جو ان سب کی چیزوں سے محروم ہے، جو ایک مسافر کی طرح کسی انجان ملک کے بارڈر پر خیمہ لگائے بیٹھا ہے، جس کے پاس نہ تو گھر کی چھت ہو، نہ خاندان، نہ کھانے کو خوراک اور نہ پینے کو پانی، اور تو اور اس کا ساتھی اور ہم سفر بھی اس دنیا میں باقی نہ رہا ہو۔ پلیز۔ صفا نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ ابراہیم جو اپنی لہ میں بولے جا رہا تھا چونک کر اس کی جانب مڑا۔ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے خوف زدہ سی بیٹھی تھی۔ اس کو ہمت دینے کے بجائے مزید ڈرا چکا تھا، اور ابراہیم کو اس وقت خود پر بے انتہا غصہ آیا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔